الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد إن الذين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، ہم جس نسبتاً کم برکت والے ماحول میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول کی دوسری بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں ہم ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مکان بہتر ہے لیکن میرا مکان اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اس کے پاس اچھی سواری ہے، میرے پاس اس سے اچھی سواری ہونی چاہیے، اس کے کاروبار سے میرا کاروبار بڑا ہونا چاہیے۔ اسے تقاصر کہتے ہیں، کثرت کا حرص کہتے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانے کی ریس، مسابقت، دوڑ کہتے ہیں۔ یہ نہ کل کے دور میں پسندیدہ تھی اور نہ یہ آج کے دور میں پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے، رسول اللہ کی شریعت نے اس سے منع کیا ہے، لیکن اب تو مصیبت یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی یہ چیز اب در آئی ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہے نیکی کرنے کے بعد کہ وہ زیادہ نیک نظر آئے، دوسروں سے بڑھ کر زیادہ عبادت گزار نظر آئے، دوسروں سے ہٹ کر وہ متقی نظر آئے، اس کے تقوی کے ڈنکے بجیں، اس کی پرہیزگاری کی شہرت ہو، لوگوں کے درمیان وہ سب سے زیادہ نیک آدمی مشہور ہو جائے۔ گویا دنیا میں جس طرح ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانے کی حرص عام تھی، اب دین کے معاملے میں دینداروں کے درمیان یہ ریاکاری اور خود نمائی کا جذبہ بڑھ رہا ہے اور دن بدن بڑھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں اس آفت کو دگنا کر دیا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا نام، میرا موقف
मेरी तस्वीर, मेरी पोस्ट, मेरा बयान बहुत सारे लोग सुनें, उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आएँ, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हों, चाहने वाले हों, मैं दूसरों से बढ़कर नज़र आऊँ। मेरे दोस्तों और साथियों, इसी को रियाकारी कहते हैं, और ये दीन के लिए यूँ समझें कि बिल्कुल तबाह करने वाली हरकत है, इंसान की तमाम नेकियों को खा जाने वाली हरकत है, इंसान की तमाम परहेजगारियों को बिल्कुल मिलिया मेट करने वाली हरकत है, नेस्तो नाबूद करने वाली हरकत है। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करने का पर्दा ओढ़कर अपने आप को मशहूर करना, अपनी शोहरत और अपनी नेक नामी के डंके बजवाना और इसके लिए साज करना और मेहनत करना और कोशिश करना, इसी का नाम रियाकारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ इससे मना किया है, और आपने बिल्कुल बजा तौर पर फरमाया था कि इन्ना अखाफ़ु मा अखाफ़ु अलैकुम शिर्कल असग़र, मुझे ये खौफ नहीं है कि तुम भूखे मर जाओगे, और मुझे ये खौफ भी नहीं है कि तुम बेमकान रह जाओगे, मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम चीथड़े पहनोगे, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खुराक कम हो जाएगी, लिबास थोड़े हो जाएंगे, जायदादें तुम्हारी थोड़ी होंगी, दुनियावी असबाब में तरक्की के इम्कानात तुम्हारे लिए, मुझे इस बात का कोई खदशा और खौफ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ है वो ये है कि तुम शिर्क असग़र में मुब्तला हो जाओगे। शिर्क असग़र में, छोटा शिर्क, बड़ा शिर्क तो ये है कि इंसान बुतों के सामने सर झुकाए, बुतों को पूजे और उनकी परस्तिश करे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे या अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा ले। ये छोटा शिर्क जो है इसको शिर्क असग़र कहा, इसका मुझे शदीद अंदेशा है। और फिर आपने फरमाया ये छोटा शिर्क क्या है? अर्रिया, ये छोटा शिर्क रियाकारी है, दिखाना है, खुद नुमाई है। और यक़ूलुल्लाहु यौमल क़ियामा इज़ा जज़न्नासु बिअमालिहिम, क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को उनके आमाल की जज़ा देगा, उनके आमाल की सज़ा देगा, जज़ा देगा, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इज़हबू इलल्लज़ीना कुन्तुम तुराऊन फ़िद दुनिया, क्या रियाकारो, हर आदमी ये बहुत सारी नमाज़ें लिया खड़ा है, बहुत सारे रोज़े लिए खड़ा है, बहुत सारी कुरान की तिलावतें लिया खड़ा है, बहुत सारे सखावत के मुजाहरे उसके पास मौजूद हैं, और वह चाहता है कि आज अल्लाह ताला जिस तरह नेक लोगों को उनकी नेकी की जज़ा दे रहा है, मुझे भी उसकी जज़ा मिले। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह कहेगा इज़हबू, ले जाओ इनको, इलल्लज़ीना, चले जाओ वहाँ, कुन्तुम तुराऊन फ़िद दुनिया, उन लोगों के पास जिनको दिखाने के लिए तुम इबादतें किया करते थे, जिनकी निगाह में अच्छा बनने के लिए तुम इबादतें किया करते थे। फ़न्ज़ुरू हल तजिदूना इंदहुम जुज़ा, और जाओ वहाँ जाकर देखो उनमें से किसी एक इंसान के पास भी कोई थोड़ी सी चीज़ है जो तुम्हें दे दे। आज इनके पास तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जिस तरह तुम मोहताज खड़े हुए हो वो भी मोहताज खड़े हुए हैं। इज़्ज़त व बेइज़्ज़ती, कामयाबी और नाकामी, सादत मंदी और सुरखरुई का असल फैसला क़यामत के दिन होगा। कौन इज़्ज़तमंद है और कौन इज़्ज़तमंद नहीं है, कौन कामयाब है और कौन कामयाब नहीं है, कौन वहाँ अमीर है और कौन वहाँ मुफलिस और कल्लाश है, इसका फैसला क़यामत के दिन होगा। और यह आखिरी फैसले का वक्त है। जाओ, जिनको दिखाने के लिए तुम इबादतें किया करते थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़न्ज़ुरू, जाकर वहाँ देखो, हल तजिदूना इंदहुम जुज़ा, क्या तुम उनके पास कोई थोड़ी सी जुज़, कोई थोड़ी सी चीज़ जो तुम चाहते थे, वो कोई थोड़ी सी चीज़ भी उनके पास मौजूद है। मेरे दोस्तों और साथियों, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, मुनाफिक रियाकार होता है और मुनाफिक कोशिश करता है कि अल्लाह को धोखा दे। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहुव खादिउहुम, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस धोखे को उनके ऊपर उल्टा देता है। धोखा वो अल्लाह के साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वही धोखा उनके पाँव की जंजीर बन जाता है, वही धोखा उनके लिए वबाल बन जाता है, उनके लिए मुसीबत बन जाता है। और उनकी निशानी बताई है कि वइज़ा कामू इलस्सलात कामू कुसाला, मुनाफ़िक़त की एक निशानी ये है कि नमाज के लिए मुअज़्ज़िन पुकारता है, उठते आप भी हैं, उठता मैं भी हूँ नमाज के लिए। उठते वक्त आपकी क्या कैफियत होती है? शौक़ के साथ उठते हैं या चट्टी समझ कर उठते हैं?
رغبت کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں یا اس کو مصیبت سمجھ کر آتے ہیں یا آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں، سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں نماز کی طرف، گسالہ تو سستی کی حالت میں اٹھتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ عبادت بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کی عبادتیں بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں متقی اور پرہیزگار کہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یہ منافق ہیں، ان المنافقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک جو ہے، قال اللہ تعالیٰ انا اغنى الشرکاء، کہ میں اللہ ہوں اور میں اپنے شریکوں سے غنی ہوں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے شریکوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، اشرک فیہ معی، اور اس عمل کے اندر اس نے کسی دوسرے کو میرا شریک ٹھہرا لیا، اپنی ذات کو شریک ٹھہرا لیا، کسی دوسرے انسان کو شریک ٹھہرا لیا۔ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے سجدے کیسے ہیں، میرا رکوع کیسا ہے، میرا اٹھنا کیسا، میرا بیٹھنا کیسا، نماز کے اندر میری کیا کیفیت ہے، اور میں سوچنے لگ جاتا ہوں کہ اگر میں نے چھوٹا سجدہ کیا تو یہ کیا کہیں گے، اگر میں نے نماز مختصر پڑھی تو یہ کیا کہیں گے۔ نماز اللہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا، لیکن ذہن میں لوگوں کا خیال آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے ہم نے اس عبادت کے اندر شرک کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا من عمل اشرک فیہ معی، جس نے کسی عمل کے دوران اشرک کا شرک کیا، شریک ٹھہرا لیا، فیہ اس میں معی، میرے ساتھ غیری، میرے علاوہ کسی دوسرے کو، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے سارا کام تو اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن 1% اس میں آپ کی یہ خواہش تھی، آپ کی یہ نیت تھی، آپ کا ارادہ بن گیا، نماز ساری اللہ کے لیے پڑھی ہے، لیکن ایک تھوڑی سی خواہش درمیان میں آ گئی کہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو لوگ مجھے اچھا کہیں، تو آپ کے 99 حصے جو عبادت کے تھے وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیے جس کے لیے آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، آپ سارے وہاں موجود ہوں گے، لیکن آپ کے ابو بھی موجود ہوں گے، ابو کے ابو بھی موجود ہوں گے، آپ کے بچے بھی موجود ہوں گے، بچوں کے بچے بھی موجود ہوں گے، سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، شریک بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے، اور وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ جب سارے کے سارے لوگ وہاں ہوں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہ کرے، جس طرح موت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ تو نادى منادن، اس دن سارے لوگ اب کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف سے منادی ہوگی، ایک طرف سے اعلان ہوگا، منادی کرنے والا منادی کرے گا، ندا دینے والا ندا دے گا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ کہ آواز کیا ہوگی؟ من کان اشرک فی عمل عملہ اللہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے کام کیا لیکن اس میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیا۔ منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں اور میں بھی سن رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ پاک فرمائے گا کہ جس نے نیک کام کیا ہے لیکن نیک کام اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے نیک کام کرتے ہوئے اس میں کسی دوسرے کو تھوڑا سا شریک ٹھہرا لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اس کے اجر کی توقع کوئی مجھ سے نہ کرے، آج اس کا ثواب لینے کے لیے کوئی میرے پاس نہ آئے، بلکہ اس کے پاس جائے جس کو دکھانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شریکوں سے بے نیاز ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کتنا حصہ دار ہے، بلکہ وہ اپنا حصہ بھی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، جس شخص نے اس نقطۂ نظر سے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کو حفظ کیا، اس کے اوپر 3 سال لگائے، عالم دین بنا،
دورہ حدیث کیا، اس کے اوپر 8 سال لگائے، اور پھر اس کے اندر محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، صبح بھی قرآن، شام کو بھی قرآن، صبح بھی حدیث، شام کو بھی حدیث. لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ نیت لیتی جی لجاری بہ العلماء، تاکہ علماء کے ساتھ مناظرے کرے، اس کے پاس اتنا علم آ جائے کہ دوسرے علماء اس سے چھوٹے نظر آئیں، علماء میں وہ بڑا نظر آئے، بڑا نام ہو، بڑا مقام ہو. ہم ایسے بہت سارے واعظین کو جانتے ہیں جن کا اشتہار میں نام اگر چھوٹا سا شے ہو جائے تو وہ جلسوں میں شرکت سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا نام اتنا لکھا ہے اور میرا نام اتنا لکھا ہے. ایک واعظ اور خطیب کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، وہ کہا کرتا تھا کہ میرا نام فلاں کاتب سے لکھا ہو جو سب سے بڑا کاتب ہے. اس وقت کمپیوٹر کا دور نہیں تھا. اگر اس کاتب سے میرا نام اشتہار میں نہیں لکھواؤ گے تو میں تمہارے جلسے میں نہیں آؤں گا. اور یہ پریکٹس تو پھر عام ہے آج کل کہ اتنے پیسے میرے فنڈ میں جمع کراؤ، میرے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ، تب میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سناؤں گا. اگر اتنے پیسے نہ ہوئے تو پھر میں نہ آپ کو لیے آؤں گا، نہ میں آپ کو بات سناؤں گا. لیکن وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء میں اس کا نام اور مقام بڑا ہو. یا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اولا یماری بہ السفہاء، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ جاہلوں میں اور سفی لوگوں میں اور کم ظرف لوگوں میں جھگڑا کرے اور ان کو زیر کر دے. لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو وکیل اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں شریکوں والا ہوں اور میری ضرورت ہے کہ اس وقت جو کمینے لوگ ہیں میرا بچہ ان کی کمینگی کا جواب دینے کے لیے وہ علم حاصل کرے. لوگ تربیت دیتے ہیں کہ محفلوں میں کس طرح چھایا جایا جاتا ہے. تو فرمایا اس لیے علم حاصل کرتا ہے جو شخص او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ. اور یہ تیسری بڑی شرط ہے اور قسم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. کوئی اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ میں لیل پور کا گھنٹہ گھر بن جاؤں، ہر طرف میری طرف نگاہیں اٹھیں، ہر کوئی میری طرف دیکھے، ہر کوئی میرا نام لے. دیکھا حدیث کے لفظ سنیں، او یصرف بہ، تاکہ اس علم حاصل کرنے سے پھیر دے وجوہ الناس، لوگوں کے چہروں کو، الیہ، اس کے اپنی طرف. جو لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، جو سفہاء اور کم ظرف لوگوں کے اوپر غالب آنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، جو علماء میں اپنا نام و مقام پیدا کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تو میرے رسول نے فتویٰ لکھ کر دے دیا ہے. کیا فتویٰ ہے؟ ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت انسان کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی سخت منزل ہے اور یہ کتنا کٹھن راستہ ہے. صرف اللہ کے لیے علم حاصل کرنا اور آخرت کے لیے علم حاصل کرنا، ان نیتوں میں کوئی نیت بھی ہوئی تو آپ کے علم حاصل کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، لیکن اس وقت ہم تذکرہ کر رہے تھے، مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، دجال کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے. اور یاد اگر آپ کو نہ ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں، اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے وعظوں میں دجال کے فتنے کا تذکرہ کم ہو جائے گا. لوگ دجال کے فتنے کا ذکر نہیں کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. اس لیے صحابہ کرام کی مجلس جب جمتی تھی تو وہ سب سے پہلے اس کا تذکرہ کرتے تھے کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم دجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے. اللہ کے رسول مجلس میں تشریف لے آئے، اور جب وہ مجلس میں تشریف لے آئے تو انہوں نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخفى علیکم عندی من المسیح الدجال. اے میرے عزیز ساتھیو، کیا میں تمہیں مسیح دجال کے فتنے سے بڑے فتنے کے بارے میں تمہیں آگاہ نہ کروں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے. مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، مسیح دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، لیکن اس فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے جس کا مجھے خوف ہے. قال قلنا بلا. تو سارے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور آپ ارشاد فرمائیے، مسیح دجال سے بھی کوئی بڑا فتنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقالا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک بظاہر نظر نہیں آتا. انسان بت کا سجدہ کرے نظر آ جاتا ہے، انسان قبر کے آگے ماتھا ٹیکے نظر آ جاتا ہے، انسان اپنے جیسے کسی انسان کو معبود بنا کر اپنی جبین وقار کو اس کے پاؤں کے اوپر رگڑے نظر آ جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن انسان کے دل کے اندر اپنی ذات کا جو بت ہے، اپنی خواہشات کا جو بت ہے، اس کو انسان پوچھتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. اس لیے شرک الخفی، میری ذات بڑی نظر آئے، ہر جگہ میں نظر آؤں، ہر جگہ میرا نام ہو، میرا مقام ہو، یہ شرک خفی ہے. آپ نے فرمایا مسیح دجال سے مجھے اتنا خوف نہیں ہے جتنا خوف مجھے اس شرک خفی سے ہے. ان یقوم الرجل لیصلی،
کہ اب اس کی تشریح کر دیا. سنیں آپ، اللہ کے رسول جس طرح بات سمجھا سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا. یہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان اٹھتا ہے، ان یقوم الرجل، انسان اٹھتا ہے. کس لیے اٹھتا ہے؟ لیصلی، تاکہ وہ نماز پڑھے. لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے فَيُزَيِّنَ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَىٰ مِن نَظَرِ رَجُلٍ، اس لیے اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، مزین کر دیتا ہے اپنی نماز کو، تاکہ دیکھنے والوں کو میری نماز خوبصورت نظر آئے. اپنی نماز کو اس لیے مزین کر دیتا ہے لوگ کہیں کہ بڑا دیکھیں کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے. یہ شرک خفی ہے، اس سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. اور پھر فرمایا من سما، جس کو خواہش ہے کہ اس کی شہرت ہو، جس کی خواہش ہے کہ ہر جگہ پہ اس کا نام سنا جائے، تو سما اللہ بہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو سنوائے گا کہ یہ وہ آدمی تھا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وَمَن يُرَائِ يُرَا اللَّهُ، اور جس کو یہ شوق ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، وہ زیادہ نیک نظر آئے، زیادہ بڑا نظر آئے، زیادہ اہم نظر آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے گا کہ اس کی نیت کے اندر کیا کھوٹ تھا اور اس کے ارادوں کے اندر کیا خرابی تھی. دنیا کے اندر یہ سب کچھ چھپاتا رہا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا یہ 2 نمبر آدمی تھا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، علامہ اقبال کا وہ شعر پتہ نہیں کیوں بار بار یاد آتا ہے، چمیگویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں. یہ کیوں کانپ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. سنیں آپ اس بات کو. اللہ کے رسول نے فرمایا من لابس ثوب شہرت، جس نے لباس پہنا، ثوب شہرت، شہرت کا لباس پہنا، اچھا جوڑا زیب تن کیا، کاٹن لگا ہوا ہے، کندھے اچکاتا ہے، مونچھوں کو تو دیتا ہے، لوگوں میں نمایاں نظر آنے کی خواہش رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے. فرمایا من ناظر لباس ثوبا شہو شہرت فی الدنیا، شہرت کا لباس پہنتا ہے تاکہ لوگوں میں نظر آؤں، میرا لباس اچھا ہو. لباس کا نام لے کر ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا. یہ خواہش ہے کہ میں اچھا نظر آؤں، میں لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کپڑا تو پھر بھی ادنا چیز ہے، لیکن کوئی کپڑا بھی اس نقطہ نظر سے پہنتا ہے لیکن میں لوگوں میں بڑا اور اچھا نظر آؤں، مالدار نظر آؤں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ البسہ اللہ، اللہ اس کو پہنائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن آگ کا لباس اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا. آگ کا لباس اس کو پہنا کر پھر کیا کرے گا؟ ثم الہب فیہ نارا، وہ آگ کا لباس جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگ کو داخل کرے گا، جس سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور آگ کے شعلوں میں وہ جلتا ہوا نظر آئے گا. یہ وہ مشکل منزل جس سے اس وقت عبادت گار گزر رہے ہیں. ہم دنیا داروں کی بات نہیں کرتے، ہم دین داروں کی بات کرتے ہیں. یہ ساری مصیبتیں دین داروں میں زیادہ ہیں، ان کی ساری باتیں اور نیکیاں اس لحاظ سے خطرے میں پڑی ہوئی ہیں. شکیہ اصبہی کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں گیا اور میں نے ہجوم کے اندر ایک شخص کو گھرا ہوا پایا، ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدتوں سے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. وہ بات کرتا ہے، لوگ خاموشی سے بات سنتے ہیں. میں نے پوچھا یار یہ کون ہے حضرت صاحب؟ اتنا احترام، اتنی توجہ کے ساتھ لوگ بات کر رہے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا یہ مسجد نبوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں میں آگے گیا اور میں جا کر اس مجلس میں بیٹھ گیا، شاگردوں کی طرح بیٹھ گیا. اور جب مجلس ختم ہو گئی اور سارے لوگ منتشر ہو گئے تو پھر میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ابو ہریرہ اسألک بحق و بحق لما حدثنی حدیث سمیتہ من رسول اللہ عقلتہ و علمتہ. اے ابو ہریرہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں اللہ کے رسول کا واسطہ تجھے دے کر کہتا ہوں کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے رسول سے خود سنی ہو اور پھر تم نے اس کو سمجھا ہو، پھر تم نے اس کو سمجھا ہو. دیکھیں 2 لفظ آئے ہیں، عقلتہ و علمتہ، یعنی سمجھا بھی ہو، اس کا علم ڈائریکٹ آپ نے حاصل کیا ہو. افعلوا لا احدثنک حدیث حدثنیہ رسول اللہ. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو اللہ کے رسول کی وہ حدیث سناؤں گا، عقلتہ و علمتہ، جس کو میں نے پورے توجہ اور انہماک کے ساتھ سنا تھا
اور پھر میں نے اس کو سمجھا تھا میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا، لیکن انہوں نے یہ بات کہی تو پھر ایک آگے عجیب معاملہ ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ، سیدنا ابو ہریرہ نے چیخ ماری کی اور چیخ مار کر زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور گر رہے میرے سامنے بے ہوشی کی حالت میں، اور تھوڑے سے وقفے کے بعد اٹھے۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ میں آپ کو حدیث سناؤں گا، اور میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا جس کو میں نے سنا بھی ہے اور جس کو میں نے سمجھا بھی ہے۔ لیکن یہ بات کہنے کے بعد پھر چیخ ماری اور پھر زمین پر گر پڑے، اور تیسری دفعہ آپ نے جب یہ بات کہی کہ عقلتہ و علمتہ، میں نے وہ حدیث سنی بھی ہے اور میں نے وہ حدیث سمجھی بھی ہے، پھر کہنے لگے فی ھذہ البیت، اسی جگہ پر جہاں تم سوال کر رہے ہو میں نے اللہ کے رسول سے وہ حدیث سنی، ما معنا احد غیری و غیرہ، اس حدیث کے سننے اور سنانے کے عمل میں میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں تھا، آگے میرے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے میں صرف بیٹھا ہوا تھا۔ ثم نشغ نشغۃ ابو ہریرہ، لیکن شدید نشغۃ شدیدہ، اس دفعہ پھر چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن اس دفعہ جس طرح بے ہوش ہو کر گر پڑے تو یہ پہلی دونوں بے ہوشیوں سے بڑھ کر بے ہوشی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آگے گیا اور میں نے سیدنا ابو ہریرہ کو سہارا دیا اور ٹیک لگا کر میں نے ان کو بٹھا دیا۔ وہ وقفے کے بعد پھر وہ حدیث سنانے لگے، چلو آپ بھی وہ حدیث سن لیں۔ کتنی اہم حدیث تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ آپ کو سنا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی، وقت تھوڑا ہے بس ترجمہ میں کر دیتا ہوں، ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامہ، قیامت کا جب دن ہوگا، ینزل الی العباد، اوپر سے اتر آئیں گے بندوں کے درمیان، لیجزی بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے۔ وکان کل امت جاسیہ، اور ہر قوم اس وقت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ سکے اور اس کا سامنا کر سکے۔ اور پھر ابو ہریرہ نے فرمایا فاول من یدعو بہ رجل، اس دن سب سے پہلے جس انسان کو بلایا جائے گا جمع القرآن، وہ آدمی ہوگا جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، جو قرآن کا عالم ہے، قرآن کا داعی ہے۔ اس کے بعد رجل قتل فی سبیل اللہ، پھر اس آدمی کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ ورجل کثیر المال، اور اس آدمی کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے دوسروں سے ہٹ کر رزق دیا ہے، اللہ نے دوسروں سے زیادہ اس کو مال دیا ہے۔ پہلے حافظ قرآن اب آ رہا ہے، یہ دیکھیں حافظ قرآن سب سے بڑی عزت کا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، تو مجھے بتا میں نے کیا تجھے علم نہیں دیا تھا؟ وہ علم جو میں نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا تھا وہ علم میں نے تجھے نہیں دیا تھا؟ قال بلا، اس نے وہ کہے گا یا بالکل ٹھیک ہے جی، وہ علم آپ نے دیا تھا۔ بلا یا رب، قال فماذا عملت فیہا، تو یہ بتا کہ جو علم میں نے تجھے قرآن کا دیا تھا تو نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا واہ میں نے کیا کیا، میں قال کنت اقوم بہ آناء اللیل والنہار، میں صبح بھی قرآن پڑھتا تھا، رات کو بھی قرآن پڑھتا تھا، ہر وقت میری زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، اور قرآن کو یاد رکھنا، یاد کرنا مشکل ہے لیکن یاد رکھنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ آپ یاد کر کے دیکھ لیجئے، ایک سورت یاد کر کے دیکھ لیجئے، اس کو یاد رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یا اللہ میں تو صبح بھی قرآن پڑھتا تھا، رات کو بھی قرآن پڑھتا تھا، آناء اللیل والنہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فیقول اللہ لہ کذبت، اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر قیامت تقول اللہ الملائکہ، فرشتے وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ بھی یہی کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ یقول اللہ کہے گا بل اردت ان یقال قارئ، بلکہ تو قرآن کو اس لیے ساتھ ساتھ قرأت میں پڑھتا رہا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، فقد قیل ذلک، اور یہ بات تجھے لوگوں نے کہہ دی، اب تو یہ کس طرح کہتا ہے کہ میں۔ اس کے بعد میرے دوستو وقت ختم ہو گیا ہے، شہید کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا جی حضرت صاحب، وہ کہے گا واہ اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھا، میدان جہاد میں اپنی رگ کٹوا دی، اپنا خون بہا دیا، تیرے راستے میں جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کہا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں۔ پھر کثیر المال کو بلایا جائے گا، مالدار کو بلایا جائے گا، جی مال، واہ اللہ میں نے صلہ رحمی کی، میں نے صدقے دیے۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کام اس لیے کہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو یہ سب سے بڑے نیکی کے کام ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ارادہ کیا جائے تو یہ نیکی کے سارے کام برباد ہو گئے اور اس کو کوئی صلہ نہیں ملا۔ میرے عزیز دوستو، چھوٹا کام ہو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہے، بڑا کام ہو نیت کے اندر کھوٹ ہو تو اس کی خدا کے ہاں
کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پیٹرول پمپوں پر لکھا جاتا ہے معیار اور مقدار کے ضامن۔ بابا اللہ کے ہاں مقدار کی نسبت معیار کی زیادہ اہمیت ہے۔ کس معیار کے ساتھ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس نقطہ نظر سے اللہ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا کرے۔